الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھا۔ رات کافی بیت گئی تو میں نے آسمان سے دو فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ وہ فرشتے آپس میں بات کرنے لگے اور میں دروازے کی اوٹ سے ان کی بات سننے لگا۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ مجھے کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہا ہاں یہ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ تو پہلے فرشتے نے یہ کہا اچھا وہ جو بلخ کے بادشاہ تھے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں وہی بلخ کے بادشاہ۔ تو پہلے فرشتے نے کہا کہ افسوس ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی اور ایک غلطی کی بنا پر ان سے ولایت کا مرتبہ واپس لے لیا گیا۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان سے کون سی غلطی سرزد ہوئی؟ تو پہلے فرشتے نے کہا کہ بصرہ میں ایک دن ایک شخص کھجوریں بیچ رہا تھا، یہ ابراہیم بن ادہم اس سے کھجوریں خریدنے گئے اور انہوں نے کھجوریں خریدی۔ زمین پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بس وہ کھجور کھانے کی دیر تھی، اللہ نے ان سے ولایت لے لی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات سن رہے سے دروازے کی اوٹ سے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، بے قرار ہو گئے اور بیت المقدس کو وہیں چھوڑا، یعنی وہاں سے نکلے اور بصرہ کا راہ لے لیا۔ بصرہ پہنچتے ہیں، نہ جانے کتنے دن میں پہنچے ہوں گے۔ بصرہ پہنچ کر کھجوریں خریدی اور اس شخص کی تلاش میں دوڑ پڑے جس سے آپ نے کھجوریں خریدی تھیں، یعنی اس شخص کی تلاش میں۔ ویسے تو آپ نے کسی اور سے کھجوریں خرید لیں، لیکن اسی شخص کی تلاش میں پہنچے جس شخص سے آپ نے پہلے کھجوریں خریدی تھیں۔ وہاں پہنچ کر اس کی خدمت میں کھجور پیش کی اور کھجور پیش کر کے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ قبلہ ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے جب آپ سے کھجوریں خریدی تھیں، ایک کھجور زمین پر پڑی ہوئی تھی، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ کھجور میری ہے اور میں نے اس گمان پر وہ کھجور کھا لی۔ وہ گمان کی بنا پر کھائی ہوئی کھجور کا اتنا نقصان ہوا کہ اللہ نے مجھ سے ولایت لے لی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں اس شخص کے دل میں میری بڑی قدر پیدا ہوئی، وہ شخص رو پڑا اور کہنے لگا اللہ اکبر، کیا ایسے اللہ کے ولی بھی ہوا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گیا اور کہتے ہیں میں بیت المقدس پہنچا اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ رات کا کافی پہر بیت گیا، آسمان سے دو فرشتے اترے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ آخر کار وہ میرے مدعا پر آ گئے۔ ان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ ابراہیم بن ادہم کو اللہ نے ولایت واپس کر دی کہ اس نے اس شخص سے جا کر معافی مانگ لی جس کی کھجور کھائی تھی۔ تو حضرات محترم ناظرین کرام، یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے۔ ہم نہ جانے کیسا مال کھاتے ہیں اور کہاں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے اندر آنے کا ایک ہی مشن بنا لیا ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادات کے اندر روحانیت نہیں ہے، ہماری تلاوت کے اندر وہ اثر نہیں ہے، ہمیں نماز کے اندر سکون نہیں آتا، لذت نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔